ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، عزیزم حافظ محمد ارسلان نے قرآن پاک حفظ مکمل فرمایا ہے، جس کے اعزاز پروگرام تشکیل دیتا گیا اور اس ادارے کا بھی پہلا حافظ ہے جس نے قرآن پاک اول تاخر اسی ادارے چو پڑھے ہے اور حفظ مکمل ہویا ہے۔ اللہ اس بچے نو بھی اور اس ادارے نو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی پہلی آیت مبارکہ خطبہ مسنونت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت تو قرآن دا آغاز ہوا۔ سورۃ الفاتحہ دی 7 آیات، وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ واحد سورت ہے جس دی آیات کی تعداد بھی قرآن چ بیان ہوئی۔ باقی جتنیاں بھی صورتاں نے قرآن پاک اس دی آیات نو گن کے شمار کیتا گیا ہے یا بعض روایات بھی موجود ہے۔ یہ واحد سورت الفاتحہ ہے جس دی آیات بھی تعداد بھی قرآن نے دسی ہے، یہ 7 آیتاں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ اسی دی آیات تے اختلاف ہوا۔ بسات آیات کس طرح بن دی، یعنی قرآن کہندا ہے سورۃ الفاتحہ دی 7 آیات، لہذا 7 آیات نو کس طرح پورا کیتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نو چونکہ بہت سارے لوگ بعض الناس ہر سورت دی مستقل آیت نہیں سمجھتے، انہاں پھر 6ویں آیت آ کے ثابت کیتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ تھلے 6 پائے
کہ 6ویں آیت ہے تے 7ویں اگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حالانکہ سارا قرآن پڑھو کہ تے علیہم علیہ تے آیت قرآن پاک کوئی بھی ختم نہیں ہو۔ قرآن پاک دا ایک ترتیب ہے، الفاظ دا ایک چناؤ ہے، ایک جوڑ ہے، اور ہر صورت مختلف ہوتا ہے، اور اس نال وہ آیت دوجی آیت نہ جڑتی رہتی ہے، جی میں موتی موتی نہ جڑتا ہے میں جڑ دی جاتی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ دیگر آیات اسی پڑھو گے، سورت کی تلاوت کرو گے تو تمہیں حسن نظر آئے۔ اذا السماء انشقت اذا الشمس كورت اذا السماء انفطرت، ان صورتیں پڑھو گے نا دیکھ عجیب حسن جمال تلاوت الفاظ تو نظر آئے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ ذرا جوڑ ویکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لیکن چونکہ قرآن کہتا سیدھی آیات 7 نے، وہ 7 آیات پوریا کرن لئی بسم اللہ چونکہ مننی ہی نہیں، تو انہاں صراط الذین انعمت علیہم دے اتھے آکے 6ویں آیت بنان دی کوشش کی۔ یاد رکھی آل الحدیث دا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قرآن دی پہلی آیت مبارکہ کیڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ قرآن دی پہلی آیت مبارکہ سورۃ الفاتحہ دی پہلی آیت مبارکہ اے تو قرآن دا آغاز ہو۔ اس آیت اللہ نے بڑی برکت اور رحمت رکھی۔ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ساری قسم دی جتنی برکات نے اللہ نے اپنے نام میں رکھیا۔ اس کا نام بڑا ہی بابرکت، تسی ہر نماز جاندے ہو نا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بابرکت ہے اے اللہ، تیرا نام بابرکت، نام اس کا بڑا پیارا ہے اور بڑا پر بابرکت۔ بسم اللہ، اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی کم اچھا شروع کرو وہ آغاز کس تو کرو؟ بسم اللہ، برکت رحمت اللہ دی طرف آئے۔ حتیٰ کہ جدو نماز شروع ہوندی ہے نا اسی بابرکت نام تو شروع ہوندی، اللہ اکبر۔ اذان بھی شروع ہوندی ہے کیڑے نام تو؟ کتوں شروع ہوندی؟ خاموش بیٹھے ہو، ہن جیڑا کرونا لگنا سی وہ تو تمہیں لگ گیا ہے، ہن جڑ تے گئے ہی ہو، ہن بس پڑھو، اللہ سارے محفوظ فرمائے۔ اذان کتوں شروع ہوندی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ تو نہیں شروع ہوندی، کتوں شروع ہوندی ہے؟ اللہ۔ ویسے کہتے تسی دلائل تو ذرا ہٹ کے ذرا غور کرو، ایک انہیں دلائل کہ اذان کتوں شروع کرنی ہے، اذان تو پہلے کی پڑھنا ہے تے بعد ہی کی پڑھنا ہے، یہ بات الگ ہے، وہ دے بارے دلائل موجود ہے۔ صرف تسی نہ میں تھوڑا جا عقل نال غور کر لو کہ اللہ دی ذات بڑی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بڑی؟ اللہ دی ذات اللہ سب سے بڑا وہ ہے، مخلوق میں سب سے بڑے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا، اہل ایمان کا،
کہ مخلوق میں سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تک کوئی تقابل کرنا جائز ہی نہیں نا۔ مخلوق میں سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا، تو اس کا حق ہے کہ اذان شروع ہوئے تے کدے نام تو اللہ، جدو اذان ختم ہوئے نا پھر مخلوق میں سب سے بڑے کا ذکر ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک اذان شروع ہوئی ہے، پہلے نبی پاک دے درود پھر اللہ دا ذکر، یہ ترتیب نہیں ہے سی۔ لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ پہلے کس کا نام ہے؟ اللہ، پھر کس کا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ذکر کس کا ہے؟ اللہ، پھر اشہد ان محمدن عبدہ، پھر ذکر کس کا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام۔ درود میں پہلا نام کس کا؟ اللہم صلی علی محمد، پہلے نام اللہ کا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کی ترتیب یہی ہوئے، پہلے نام اللہ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اذان مکمل ہو ثم صلو علیہ، پھر حدیث بخاری میں اذان سننے والا، اذان دینے والا مجھ پہ درود پڑھے۔ حق ہے اللہ کی نام کی کبریائی اور بڑائی کرنے کے بعد کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے اذان کے بعد۔ یہی ترتیب ہے قرآن میں، یہی ترتیب ہے حدیث۔ نہ اذان شروع ہوئی ہے کیڑے لفظ تو توجہ رہے گی تے بات شروع ہوئے گی، کیونکہ میں کرونا دی وجہ تو کئی مہینے تقریر نہیں نہ کی تھی، تو انہوں کام بھولے ہوئے ہیں، انہوں ہولی ہولی شروع ہو سی۔ اللہ اکبر، پہلا نام کس دا ہے؟ اللہ۔ تو جدو اذان ختم ہوتی ہے آخر تے کس دا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ، پھر آخر تے نام کس دا ہے؟ اللہ۔ اول بھی نام اللہ دا ہے، آخر بھی نام، پوری اذان اللہ کے نام میں بند ہے، شروع میں بھی نام اللہ کا، آخر میں بھی نام اللہ۔ اذان دیکھ لے، اذان کے بعد نماز دیکھ، نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر، نماز شروع۔ جب نماز ختم ہوتی ہے آخر پہ پھر نام اللہ کا آئے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت، آخر پہ نام اللہ کا ہے۔ نماز کا اول بھی اسم اللہ ہے، نماز کا آخر بھی اسم اللہ، لیکن جو ہی ختم ہوتی ہے سلام پھرن تو بعد پھر نمازی کی آندہ ہے اللہ اکبر، پھر نام اسی۔ وضو شروع کرے تو کس کے نام پر؟ بسم اللہ۔ شروع کرے بسم اللہ۔ کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ بھول جائے، درمیان یاد ہے پھر کیا؟ بسم اللہ اول ہو پھر واخر، نام اللہ۔ خط لکھو تے نام، تحریر لکھو، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ اس مقام تے 786 لکھ دیں کہ خط دے ہوتے 786 لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ گڈیاں دا نمبر بھی لے دیں 786، اس تو مراد بسم اللہ۔ حالانکہ قرآن 786 انگریزی کی گنتی کو قرآن کے برابر کہنا جرم ہے، کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے کہ گنتی کب یہ قرآن ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے، ایک ایک حرف کے بدلے کنیاں نیکیاں لبنیاں نے 10، تو یہ 786 کب ہو گئے؟ ذرا گنو گنتیاں کتنی ہیں نیکیاں لبن گیا؟ کاک بھی نہیں۔ تو یہ بعض لوگوں نے کہا نہیں، کہ خط یا تحریر تے بسم اللہ 786 لکھو، اس تو مراد یہ بسم اللہ ہی، یہ بسم اللہ ہے تو پھر ہر جگہ تے شارٹ کٹ کرو، نماز شروع کرن لگے گڑو کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ رب العالمین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ روٹی کھان لگا 786 روٹی شروع، نہیں ہو سکتا۔ ایک خط واسطے نص قرآنی
انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او جی خط پتہ نہیں کدے کول جائے گا، تاریخ پتہ نہیں کدے کول جائے گی، وہ ناپاک ہوئے گا، وہ پاک ہوئے گا۔ اس بات ہوتے 786 لکھی دیئے تو مطلب ہے ناپاکہ واسطے لکھ دے ہو، یعنی 786 ناپاک بندے واسطے لکھ دے ہو، باجہ ناپاکہ کول جاوے تے توہین نہ ہوئے۔ جس ملکہ بلقیس کول سیدنا سلیمان علیہ السلام دا خط گیا ہی، ہو سکتا ہے ملکہ بلقیس پتہ نہیں کیڑی حالت چھوئے، لیکن کی لکھیا سی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدوں خط او دے کل گیا سی تے خط انہیں پڑھیا سی، اس ویلے مسلمان بھی ہو، کلمہ انہیں نہیں سی پڑھیا، بعد سلیمان علیہ السلام کو لائیے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ اس وقت وہ جناب سورج دی پوجا کرتی سی، قرآنی نص موجود ہے، ملکہ بلقیس اور دی ساری قوم سورج دی پجاری سی، انہوں دے سامنے خط گیا تو دیکھی لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا بسم اللہ ہر تحریر سے پہلے، ہر کام سے پہلے یہ قرآن کی پہلی آیت، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ، مسجد میں داخل تو والسلام علی رسول اللہ یارے سن لے۔ جدوں پھر بھی کسے ایویں گھیرے چاہویں نا، کدے کافران دے گھیرے چاہ جاویں تے سمجھے بند تو نکلنے دا کوئی راہ نہیں۔ بسم اللہ کمی اللہ دے فرشتے تن اتاں چک لین، اللہ دے فرشتے تن اتاں اٹھا لین گے اور تن ہر قسم دے خطرے تو محفوظ کر کے بچا لین گے۔ یہ تو کہیں گا بسم اللہ، اس اللہ دے نام وچ انی برکت، انی رحمت بھی ہے، اللہ دا سب سے بڑا نام، سب سے پیارا نام یہی ہے۔ اگر اس کو بندہ پڑھنا شروع کر دے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ یہاں ہے بسم اللہ الذی، اللہ کے نام، اللہ کا نام کے اندر اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس نام دا ادب و احترام اس قدر ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث سے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے بندے نے، عیسیٰ ابن مریم دا امتی ہے، عیسیٰ ابن مریم دا زمانہ ہے، نبوت ہے۔ ایک بندے نے کر لی چوری، تے انہوں چوری کردے ہیں ویخ لیا عیسیٰ ابن مریم، چوری کرنا لا عام بندہ ہوئے تے ویکھن والا نبی ہوئے، تو شک شبہ تے کوئی نہیں رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سامنے بندے نو پیش کیتا گیا، جی اے نے چوری کیتی ہے، انہیں کہا جی میں چوری نہیں کیتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس تینوں باہر دا گواہ دی تے لوڑ کوئی نہیں، میں تے آپ ویکھیا تینوں چوری کرنے۔ انہیں کہا جی میں قسم دینا میں چوری نہیں کیتی۔ ویکھیا نبی ہے عیسیٰ ابن مریم، کہنے لگا جی میرے کو قسم چکوا لو، قسم اللہ کی میں چوری نہیں کیتی۔ جدوں نے قسم چکی نہ تھے تو قسم چک لو، جو مرضی کر لو، مندہ ہی کوئی نہیں، وہ بندہ ٹھیک ہے یا غلط کہہ رہے ہے یا صحیح کہہ رہے ہے، آندھا تیری قسم تے بھی اعتماد کوئی نہیں تے، کوڑے بندے دی کیڑی قسم ہوتی ہے، اللہ دے بندوں تو انہوں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے جی، یہ دی قسم دا کیڑا اعتماد۔ عیسیٰ ابن مریم دے سامنے بندے چوری کیتی، آپ نے اپنی اکھاں مبارک نال ویکھ لیا، نبی دی اکھ معصوم ہوندی ہے، جو ویندی ہے حق ویندی ہے، جو ویندی ہے سچ ویندی ہے، نبی دی اکھ وچ کوئی خطا غلطی نہیں ہوندی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بندے نو چوری کردے ویکھ لیا، پڑھ لیا، پوچھیا تو چوری کیتی ہے؟ فرمایا، کہنے لگا نہیں کیتی۔ فرمایا تو کیتی ہے چوری؟ یار انہیں کہا میں قسم دینا میں چوری نہیں کی۔ عیسیٰ ابن مریم نے جب اللہ دا نام سنیا نا، اللہ دی قسم، فرمایا پھر غلطی لگ گئی ہوگی عیسیٰ ابن مریم نو، پھر میں نو غلطی لگ گئی ہوئے گی، حالانکہ نبی معصوم ہے۔ فرمایا پھر میری اکھاں نو کوئی خطا ہو لگ گئی ہوئے گی، یہ ہے نبی دی شان، نبی دا مقام، نبی خطا تو پاک ہے، لیکن اللہ کے نام کا ادب احترام دیکھئے۔ فرمایا پھر اکھ نو غلطی لگ گئی ہوئے گی، رب کے نام کو تو عیسیٰ واپس نہیں کر سکتا، تو چور پھر نہیں ہوئے گا، اللہ کا نام لے لیا ہے، تو نے اللہ کی قسم اٹھا لی ہے، قسم کو معمولی نہ سمجھا کر، اللہ کا نام لیا ہے، اس نے درمیان میں اللہ کے نام کو لے آیا ہے۔ تائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو سوال ہی سوال کرے، اللہ کا نام پیش کرے تو کچھ نہ کچھ دے دو، اللہ کے نام کے احترام میں، اکرام میں دے دو، اللہ کا نام لیا اس۔
یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نام کی شان ادب کے خلاف ہے کہ اس کے نام کو بھیک کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اگر کوئی مانگ لوے اور نام اللہ کا لے لے پھر ساری چیزیں چھوڑ دو، کچھ نہ کچھ دے دو، کس کے نام کے احترام میں؟ اللہ کے نام کے احترام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکات ہیں، یہ رحمتیں ہیں۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آپ علیہ السلام دا زندگی دا معمول سی، ایک صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کھانا پکانے روز، کدے آٹا مک جاندہ ہے، کدے سالن مک جاندہ ہے، ساڑھے کدے روٹی پوری نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وکھرے وکھرے پہ کے کھاندے ہو بوگے، جی میں ہون دور آگئے ہر کوئی بندہ وکھرا کھاندہ ہے، جتے جتے کوئی موبائل تے بیٹھا ہے اتے اتے پہنچا دے انہوں روٹی۔ سنت کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا، اور ایک بڑی لطیفہ بھی ہے تے حقیقت بھی ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے، اہل الحدیث کے سرخیل تھے۔ مرزا قادیانی کے خلاف فتح مباہلہ انہیں نہیں حاصل کیا تھا، اللہ نے فتح بخشی تھی، فاتح قادیان کا لقب ان کو ملا تھا۔ سرگودا میں ہی ان کی قبر ہے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بات گفتگو جاری تھی، تو کسی بندے پوچھ لیا، اب مزاح کے لوگ سوال کر دیں تے عجیب عجیب سوال کر دیں، کہنے لگے جی تو سنا کہ نا ہر چیز اللہ کی مطیع ہے، فرما بردار ہے، یسبح للہ، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اسلم من فی السماوات والارض، قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، تو کہنے لگے ہر چیز، تو حضرت شیخ کا اپنا انداز تھا، فرمان لگے ہو اللہ کے بندو، خنزیر ہو، کتا ہو، کوئی شے ہو، جانور ہو، پرند چرند درند، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو مسلمان ہو کے مومن ہو کے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بیان کرتے کرتے ایک بندہ کہنے لگا جی یہ جڑا کتا ہے یہ بھی مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے؟ وہ ہندو آئی نہ پوچھنا، اللہ کہنے لگا ہندو ہے جنہ دا ان مندر شندر بنان ڈیا احترام اکرام ہون ڈیا، کہنے لگا جی یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ مولا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ فرما دے مسجد تو باہر نکلے دے کتے کو پوچھ لینے، وہ بھی شیخ الاسلام تے مناظر اسلام تے، فرمایا کتے کو پوچھ لینے بھائی ہندو ہے یا مسلمان؟ کہنا یہ کتا کہ میں دسے گا؟ فرمایا باہر نکلو ہونے تو ان کتے دسن کے بلاؤ تے صحیح۔ باہر روٹی لے کے نکلے تو چار کتے، آواز دیتی کتے دوڑے آئے روٹی ویچوں، روٹی سٹی نا تو ایک ٹکڑا لے کے این ٹر گیا، دوجا ٹکڑا لے کے این ٹر گیا، چوتھا این ٹرنا گیا، جو مسلمان ہوندے رل کے کھاندے۔ یہ تو اڈے دیکھ لو، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے تو کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، مسلمان ہو بنا تو رل کے کھانا، مسلمان رل کے کھاندا ہے، مسلمان دا جھوٹا کھاندا ہے، کوئی جھوٹے چ کوئی بیماری وبا نہیں پھیل دی، مسلمان مل کے کھاتا ہے۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھا کھانا پورا نہیں ہوندا، روٹی پوری نہیں ہوندی، تے کوئی دعا دسو، کوئی طریقہ دسو۔ نبی علیہ السلام نے وکھرے کھاندے ہو یا رل کے کھاندے ہو؟ یا رسول اللہ سے وکھرے وکھرے ہی کھانے، فرما رل کے کھائے کرو تے بسم اللہ پڑھیا کرو، رل کے کھایا کرو، مل کے بیٹھ کے کھایا کرو تے بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ نہ کھایا کرو، اور اپنے سامنے کھادا کرو، ویکھنا کدے سالن روٹی ختم نہیں ہوگی، اللہ دی برکت درمیان جو نازل ہوتی رہے گی۔ بسم اللہ دے اندر اللہ نے برکات رکھیاں، جدوں پہلی آیت جنیاں برکات نے تے باقی قرآن دا کیا کہنا ہے؟ پہلی آیت دینی رحمت اور انیاں برکات نے کہ ہر نام، ہر وبا اور ہر بیماری دا حل اللہ دے نام دے اندر ہے۔ تے آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، پورے قرآن کی ماں، پورا قرآن کا پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ، پورے قرآن کا مغز سورۃ الفاتحہ۔ یہ پہلی سورت ہے اس قرآن کی، لے آؤ دنیا کی ساری کتابیں کھنگالتے ہو، پڑھتے ہو، اپنا وقت صرف کرتے ہو، اللہ قسم یہ لذت روحانیت، یہ برکات کسی کتاب میں نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں رکھی۔
ان قرآن سے ہم دور ہیں، پڑھتے نہیں۔ سورۃ الفاتحہ پہلی سورت مبارکہ، فرمایا یہ ام القرآن ہے، قرآن کے سارے مضامین اسی ایک سورت میں موجود ہے۔ سارے قرآن میں اللہ کی شان ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سارے قرآن میں قیامت کا تذکرہ ہے، مالک یوم الدین، سارے قرآن میں عبادت کا تذکرہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے جناب قولی مالی عبادتیں ایک جملے میں ایاک نعبد، قرآن پاک میں اس کی توحید الوہیت ہے، وہ ایک جملے میں وایاک نستعین، قرآن پاک میں صراط مستقیم کا تعین ہے، وہ اس صورت میں موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن میں پہلے نبیوں کا، اولیاء کا، بزرگوں کا تذکرہ موجود ہے، شہداء صالحین کا، وہ ایک آیت کے ایک حصے میں صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن پاک میں کفار کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کے حالات و واقعات و کرتوت و اعمال کا تذکرہ ہے، وہ ایک جملے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر سارے قرآن کے مختلف مضامین کو اکٹھا کر لو تو سارے قرآن کے مضامین ایک سورۃ الفاتحہ میں موجود۔ یہ سورت ہے، اس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں، نماز والی سورت، کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، سورت بارے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ جنازہ ہو، وہ عید ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، جمعہ ہو، نفلی ہو، فردی ہو، جاری ہو، سری ہو، مرد کی ہو، عورت کی، امام کی ہو، مقتدی کی ہو، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے۔ یہ ہے سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت۔ امام غزالی رحمہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ، کل تھوڑا سمجھ آ رہی، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پھاڑ کے نا سورۃ الفاتحہ سکھا رہا ہے امام غزالی رحمہ اللہ۔ پوچھا گیا امام غزالی کو، اتنے بڑے تم عالم ہو، اتنے بڑی تمہاری ہستی، شخصیت، مقام، درجہ، شہرت ہے، اور چھوٹوں کو، بچوں کو پکڑ، ان کوئی قاری ہوئے تو ناظر علم پڑھا دے نہیں آتا، میں قاری ہوں، میں ناظر علم کیوں پڑھاواں؟ شیخ الحدیث بن جائے تو آتا میں پہلی دوسری کلاس نوں میں کیوں پڑھاواں؟ میرا ہے درجہ، میرا ہے شان، میرا ہے مقام، میں جناب اپنے تو معیار تو سٹیٹس تو کم بچیاں نوں میں کیوں پڑھاواں؟ میں ناظر قید والے بچن میں پڑھاواں، میرا مقام ہی نہیں، میں تے ہاں قاری دا مطلب ہے باقاعدہ نہ پڑھا ہے۔ قاری دا یہ معنی ہے کہ وہ بچے کی قرات کو، الفاظ کو، مخارج کو نہ سکھائے۔ امام غزالی خود بچوں کو سورۃ الفاتحہ نماز سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ کسے پوچھا امام غزالی؟ جی، فرمایا چھوٹے بچوں کو، اتنے بڑے محدث امام مفسر ہو اور یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ چھوٹے بچوں کو سورۃ الفاتحہ نماز سکھلا رہے ہو۔ فرمایا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ جدوں یہ چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں گے، یہ زندگی بھر نماز پڑھتے رہیں گے، غزالی کو ثواب ملتا رہے۔ میں تو اس لیے پڑھا رہا ہوں، یہ نماز کا حصہ بن جاؤں، ان کے اجر و ثواب میں میں شریک ہو جاؤں۔ الفاتحہ سورۃ الصلاۃ ہے، نماز والی سورت ہے، اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہے۔ مجھے بہت یاد ہے، ہمارے ساڑھے پنڈے جو نا ایک بزرگ سن فوت ہو گئے، اللہ انہیں مغفرت فرمائے۔ نماز جو شروع کی تھی نا، اگے امام سی، پچھے اوسط، تے بزرگ مزاق ہی سمجھ لو، تباہ خوش طبی سمجھ لو، کہنے لگے لوکاں دی روز ہو جاندی، تیری ایک دن کھانسی دی وجہ تو بھی نہیں ہونی، لوکاں دی روز ہو جاندی، تیری کھانسی دی وجہ تو بھی نہیں ہونی۔ آندھا استاد جی دلیل تے کوئی نہیں، اٹھ کے نا ایک رکعت پڑھے تے سلام پھیرا۔ صدا پوچھا بھئی ایڈا اہتمام کیوں کیتے ہو؟ سا کیا رسول اللہ فرمایا فاتحہ بغیر نماز نہیں، اس واسطے پڑھیے کہ قیامت والے دن بے نماز شمار نہ ہو جائے۔ ایک رکعت بھی میری اللہ کے پاس جاوے تے وچ فاتحہ نہ ہوئے، کدی اسی رکعت تو ہی نہ پڑھیا جاؤ۔ تاں دے یا بختیار کاکی بڑے مشہور صوفی ہو، انہوں کو کسے پوچھے نا با فاتحہ
پڑھ دے ہو؟ انہاں کیا میں تھے پڑھنا نماز یا بختیار کاکی جنہ دا ایک نام صوفیت ہے پڑھنا. کہنے لگے تسا مسئلہ نہیں سنیا با جڑا امام دے پیچھے پڑے او دے منہ چ اگ پیسی؟ اس آگے سنے ہویا. اس آگے پھر کیوں پڑھ دے ہو جانے؟ او مسئلہ بھی سنے ہویا جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہو دی نماز کوئی نہیں. اگ منظور ہے، بے نماز کلوانا منظور نہیں. منہ چ اگ پہ جاوے منظور ہے تے ایک کیا جاوے کہ بے نماز قبول نہیں. اس زیادہ جرم ہے کہ آواز آوے، کیونکہ سب تو پہلے قیامت کھلنی ہے نماز. اتنے وچ لکھے ہویا بھائی نے پڑھی کوئی نہیں نماز، لا صلاۃ انہیں پڑھی کوئی نہیں نماز. ناراض ہو تے بامی راضی ہو، گل میری پلے بن لو. جیڑا مسجد وچ آ کے فاتحہ نہیں نہ پڑھدا وہ اپنے آپ نو بڑا سمجھ لوے کہ وہ مسجد وچ آئے ہی کوئی. انہیں جڑے اٹھک بیٹھک کی تھی نا اوپر نیچے، مسجد میں نہیں آیا، نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں پڑھی اس نے. کیونکہ نماز کی روح، نماز کی جان، نماز کی اصل فاتحہ ہے. قرآن ہی نماز میں نہیں ہے، قرات فاتحہ ہی نماز میں نہیں ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ نماز میں جتنی میسر ہو قرات کرو. اور ما تیسرہ کی خود شارع محمد مصطفیٰ نے فرمایا اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، قرآن کی تشریح. جس قرآن میں سے نظر آتا ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو. اسی قرآن میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں قرآن پڑھو. جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس نے سبحانک اللہم تو پڑھی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، یہ سب کچھ پڑھتا رہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ 29ویں پارے کی یہ آیت مبارک ہے. اس آیت پر اس نے عمل کیا کیا ہے؟ قرآن کا کون سا حصہ پڑھا ہے؟ نبی پاک نے خود فرمایا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے مراد سورۃ الفاتحہ بالاتفاق محدثین کے کہ فاتحہ ہی مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ہے. قرآن میں سے جتنا میسر ہو وہ فاتحہ کے علاوہ قرآن پڑھنا مستحب ہے. فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں. یہی ہے سورۃ الصلاۃ. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ قرات فرما رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ. اس سورت کی تلاوت فرمار سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ایک صحابی مگر پڑھتا جا رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى. وہ مگر پڑھی جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام تے نماز قرات مشکل ہو گئی جدوں پچھوں مقتدی اچھی آواز نال جاری آواز نہ قرآن امام دی پڑھی ہوئی آیات پڑھن لگ پوے، پھر مشکل ہو جاندہ ہے امام تے پڑھنا. نبی علیہ السلام پھر کے فرمایا میرے صحابہ من انج لگتا سی میرے کو قرآن کھینچیا جا رہا ہے، کون سی میرے پیچھے کچھ پڑھنے والا؟ صحابی کھڑا ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تسی پڑھ رہے سو الحاظ سبح اسم ربک الاعلیٰ، میں بھی چاہیا تو مگر دہرائی جاواں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جدوں میں اونچی قرات کراں اونچی قرآن پڑھاں اس ویلے میرے مگر سوائے فاتحہ دے کچھ نہ پڑھیا کرو، کیونکہ القرآن تو بغیر نماز نہیں ہوندی. فاتحہ پڑھا کرو. واضح حدیث فرمایا جدوں میں اونچی قرات کراں، میں اونچی قرآن پڑھاں، میرے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو. قرآن کی تشریح وہی حق ہے جو محمد مصطفیٰ خود فرما دے. یہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفاء ہے. یہ سورۃ رقیہ دم والی سورت ہے. حدیث ہے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سفر دے اندر نے دوران سفر ایک بستی اندر داخل ہوئے. بستی والیاں کو کھانا روٹی مہمان نوازی پوچھئے، انہاں کیا نہیں انجان بندیاں نو کون روٹی پوچھدا ہے؟ کوئی روٹی نہیں، کوئی رہائش نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی چارپائی نہیں. اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو کے غصے اندر ناراض ہو کے پنڈ تو بستی تو باہر ایک جگہ تے جا کے خیمے پڑاؤ ڈال لیا. جے بستی والے نہیں رہن دیں دے تو یہاں رہے.
انہاں کھانے تو انکار کی. کچھ بستیاں مشہور ہوندیاں نے بھائی کھانا روٹی پانی نہیں پوچھتے. ہر علاقے ہر ملک کچھ علاقے کچھ پنڈ کچھ شہر مشہور ہوندے جی میں لاہور چاہ مشہور ہے بکو نہیں پوچھتے. بندے نال پوچھتے ہیں بچہ پیسو یا پانی پیسو اور پھر کی خیال ہے ایویں ہی گلاں لائی رکھو. تو پھر بندے ہن پوری کہاوت مشہور ہے لاہور والی چاہ ہے یا آسی واقعی چاہ. کچھ بستیاں مشہور ہوندیاں انہاں بستی والے بھی کھانا نہیں پوچھ. اور قرآن پاک ایک ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کھانا نہیں سی کھلایا ایک بستی والا تے خضر علیہ السلام. اس بستی دا ذکر تے اللہ نے قرآن کیتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ انہاں انکار کیتا کھانا کھلان تو کس نو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام. کیڑے بد نصیب سن کہ نبی آئے نے اور انہوں نے کھانا نہیں کھلا. ایو جے پرانے ایو جے مہمان انبیاء علیہ السلام پھر دو نبی پھر چنے ہوئے نبی موسیٰ کلیم اللہ خضر علیہ السلام درجات نو شان مقام تو آگاہ نہیں سن کھانا تو انکار کیتا ہے. پھر ایک وقت آیا کئی سو سال بعد جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نا اس ویلے اسی پنڈ والے اسی بستی والے لوگ مسلمان ہونا ہے نبی علیہ السلام. وہ جب مسلمان ہونا ہے تو انہوں نے کہا دس ہے کیڑے علاقے جو انہوں نے کہا فلاں بستی جو آئے انہوں نے کہا تہاڈا تو ساڈے قرآن ذکر ہوندا ہے تو روٹی نہیں وہ پوچھ دے. انہوں نے کہا بس تہاڈی کتاب ہے جو سکے ساڈی کتاب ہے قرآن اللہ نے دسیا ہے بس تہاڈے بندیاں نے روٹی نہیں سی کھلائی نبیاں نو. جدو مسلمان ہون لگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا مسلمان ہونا دل تے کیتا ہے تسی سچے نبی ہو ساڑھی ایک شرط بھی ہے. فرماؤ شرط کیڑی ہے؟ کہنے لگے سنیا تہاڈے کلام قرآن ساڑھا ذکر ہے کہ ہن پنڈ والے ایڈا زیادہ نہیں نہ بننا چاہیے. ہزاراں سال ہو گئے کہ ساڑھے پیو دادے نہیں پوچھیا تو نہیں پوچھیا ساڑھے کولوں تو کوئی مہمان بھیجو ویکھو اسی کیویں خدمت کرنے تے ہن مہربانی کر کے او آیت وچوں ہٹ نہیں سکدے. او آیت قرآن چوں اگے پیچھے جا کرو تے جی ہٹ نہیں نہ سکدی تے فَأَبَوْا دا معنی ہے انہاں انکار کیتا تے تسی بال جڑا نقطہ ہے اتنا چاہو تے ایک نقطہ اور چپاؤ تے تا بن جاسی فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا دا معنی بن ویسی انہاں روٹی پانی پوچھی آئی ایک نقطہ چپا. فرمایا میں محمد مصطفیٰ اپنی مرضی نال قرآن دا ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. فرمایا کلام اللہ فرمایا دے وچ میری رائے میری خواہش دے مطابق یہ نہیں بدلتا یہ وحی الہی ہے یہ نہیں تبدیل ہو سکنا. بستی والے نے انکار کیتا ہے کھانا کھلان ان مہمان نواز بنو جو ابراہیم علیہ السلام پورا انجان مہمانہ لئی بچڑا سبا کیتا سی. انجان مہمانہ لئی ایک تو ہوتا ہے جاندار جاننے والا مہمان تعلق والا دوستی رشتہ دار انہوں کھانا کھوانا کمال نہیں. وہ دے کولو کھانا ہے تے دوجے دن جزا فون کرنا پا ہن میں آ رہا ہے کل تسی آئے ہو کل تسی کھا گئے ہوتے ہیں آج میں آ رہا ہوں جی میں آج کاری صاحب کرنا ہے آج نہ کھوانا ہے سویرے نہ فون کرنا ہے میں آ رہا ہوں تسی انتظام کرو جامعے تو چھٹیاں ہوں بس تواڈے کول ہی کھانا ہے. یہ تو ہوتا ہے عدلہ بدلہ مہمان نوازی دا اصل حق ہے جان پہچان ہی کوئی نہیں تے بچڑا جذبہ کی پورا بچڑا. ابراہیم علیہ السلام وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اللہ نے ہمیں ذکر نہیں چھوڑے ابراہیم علیہ السلام. ہر بندہ دوڑیا پھرتا ہے کہ میرے کوئی بکرا کوئی چھترا کوئی جانور مل جائے قربانی کرا. اللہ نے کوئی ایسی ادا انہوں نے قبول فرمائی. انہیں انکار کیتا ہے کھانا کھلان تو صحابہ کرام جا باہر ٹکے رات دا اندھیرا ہویا رات دے اندھیرے اندر کوئی سام بچھو لگتا ہے مہینہ کوئی سامن دا ہی ہونا سامن تا ادھے بھی سامنے ہی ہونا بخاری راتی جو بچھو لڑائی تو سامنے جی نکل دے رات نو سام بچھو نے ڈسے سردار نو لڑیا بھی اس پنڈ دے نمبردار وڈیرا سردار چوتھ چیخیا چلایا کہنے لگا کوئی دم کرنے والا کوئی علاج معالجہ کرو. علاج معالجہ کیتا گیا ہے نہیں درد کھڑا نہیں رکدار
کہنے لگا جنہاں روٹی نہیں سی پوچھی سنیا ہے، جنہاں کھانا کھلان تو انکار کیتا سی، انہاں اندر کوئی بندہ ہو سکتا ہے دم کرنے والا ہوئے، آواز دین والے آواز دیتی ہے، اے مہمانوں توڑے اندر ادھی رات دا وقت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر نے آواز ماری ہے، صحابہ جاگے جی کون؟ فرمایا ساڑھے سردار نو کسے زہریلی چیز نے ڈنگ مارے ہے، توڑے اندر کوئی دم جھاڑ کرنے والا بندہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمان لگے ہاں کیوں نہیں، اسی سارے دم کرنے والے ہیں، سارے دم کر سکنے ہیں، دسو۔ ایک صحابی نو خاص کیتا گیا جاؤ تسی دم کراؤ، صحابی نہ ٹریا کہن لگا تو ہاڑے جا بندیاں نو جڑے میزبانی نہ کرن، مہمان نوازی نہ کر رہے شوی نہ دین، تو ہاڑے جا بندیاں نو مفت دم نہیں کرنا چاہیے، تو ہاڑے کو لسی اجرت لوانگے دم کرن دی 30 یا 40 بکریاں دے قریب نب تے ہوئے 30 بکریاں دیو گے تے پھر تو انو دم کرانگے۔ کہن لگے بکریاں مل جان گیاں جی اللہ نے ساڑے بیمار نو شفا بخشی۔ صحابی آیا ہے دم کیتا ہے، دم کرن تو بعد اجے دم جاری ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دیتی۔ تو اسے بھی باہر جان دی کھونے لوگ بدام سرگو دے ہوندہ ہے دم اتھو ہوندہ ہے، بس اتھے ہی دم کر لو۔ کہ جڑا دم واسطے ٹورے راندے نا اے اسلام اچ دین اچ کو نہیں، بندہ اتھے بیٹھا ہے دم منڈی باؤ، دین اچ دم والا بیٹھا۔ ماں کو دم کرا لو، ابے کو دم کرا لو، بھائی کو دم کرا لو، بیوی کو دم کرا لو، بچے کو دم کرا لو، آپ دم کرو۔ سارے انو نبی علیہ السلام نے دم دی اجازت دیتی ہے، پوری امت نو، ساری امت ہی پیرے، آپ دم کرو۔ پیران دے پیرے کوئی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی دم دی اجازت ہے ہر مسلمان۔ جدوں میں کوئی بچھو وغیرہ ڈیمو وغیرہ کوئی شے لڑ جائے نا، پانی دے وچ نمک پا کے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاؤ تے تے پانی نمک والا سٹی جاؤ، اللہ تو انو چند لمحات ہی شفا عطا فرما۔ عمل آپ کرنا ہے، کسی کو بھی دم کرا لو، اے کوئی دم نہیں، مکیوں کو ٹو جاوے مدینہ تے مدینہ کو آوے مکے دم کرا، یہ دکانداری ہوندی ہے۔ بندے ذہن چاہتا ہے او دم کرے تے شفا ہوندی ہے، فلانا دم واسطے بندہ خاص کیتا انہوں لے آؤ تے تاں ہی شفا ہو۔ سارے صحابہ اکرام چو انہوں نے کہا یار تو چلا جا، پھر آواز تے سارے نہ ماری ہے، دم سارے کر سکنے ہیں، تو چلا جاؤ۔ صحابی آ گیا، اس نے دم کیتا ہے، شفا ہوئی ہے، انہاں بکریاں دیتیاں، انہوں بکریاں لے کے آئے۔ صحابہ اکرام نے کہنے لگے دم دی اجرت، یہ تے دم دی اجرت ہے، یہ تے نہیں جائز۔ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھیا پڑھیا سمجھا ہی نہیں یہ مسئلہ، لہذا بکریاں انہاں کہا ہون تے کھا لے، یہ مگروں پوچھ لسا نہیں، یہ صحابہ اکرام فرمایا نہیں کھانی ہے، نہ دودھ پیونا ہے تے نہ ذبح کرنی ہے، جب تک نبی علیہ السلام کو مسئلہ نہیں پوچھی۔ ان لوگ کئی باس علماء دے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بھائی جڑے تنخواہ لیندے ہیں مولوی نہ دے پیچھے نماز نہیں ہو، جڑا تنخواہ لیندہ ہے، جڑا اجرت لیندہ ہے، معاوضہ لیندہ ہے، نہ دے ہوتے نماز فرض کوئی نہیں، اسی پڑھیے دے سان مفت تے اے پڑھاون تے نن پیسے لبدن، اے کی دی وجہ۔ سن لو حدیث بخاری کتاب الاجارہ مزدوریوں کے باب میں امام بخاری حدیث لے آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا وہ مزدوریاں، ساریاں مزدوریاں، مختلف مزدوریوں سے لوگ پیسہ کماتے ہیں، سب سے پاکیزہ مزدوری، سب سے بہترین اجر مزدوری یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھائے اور قوم اس کی خدمت کرے، یہ بہترین مزدوری ہے، پاکیزہ مزدوری ہے۔ ایک بار کیلے بیچدا ریڑھی تے دوجا قرآن پڑھاندا سارا دن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس تو بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ محبوب فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بولان لگے بھی تمیز کیتا کرو، قاری صاحب نو، مولوی صاحب نو، عالم صاحب نو، حضرت صاحب نو، بولان لگے تمیز دا دائرے چ رہا کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ نے فرمایا انہاں تو بہترین بندہ رب دی زمین تے کوئی نہیں۔ اس تو بڑا سرٹیفکیٹ کی ہو سکتا ہے جنہاں نبی علیہ السلام نے اپنی امت دا بہترین شخص قرار دیتا ہے، خیرکم تو آڈے جو بہترین بندہ قرآن پڑھنے پڑھان والا ہے، بہترین مزدوری قاری دی، عالم دی، بہترین معاوضہ تنخواہ قاری اور عالم دی، حرام کوئی
غلط آنے لوگ کہ اس مولوی پیچھے نماز نہیں ہوندی، جیڑا تنخواہ لیندہ ہے، تنخواہ لینا گناہ ہے، قرآن دا لا اسالکم علیہ اجرا، میں توڑے کو مزدوری دا سوال نہ کردا۔ یہ دا معنی اے نہیں کہ کفار کو نبی علیہ السلام میں تم سے سوال نہیں کرتا مزدوری کا، میں تمہیں قرآن دین دعوت دے رہا ہوں، تو اس سے سوال نہیں کرتا، تو اس سے مانگتا نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی جماعت تنخواہ دے، مزدوری دے اور اجرت دے اور تحفہ دے اور ہدیہ دے تو وہ لینا حرام ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے لے کر وفات تک کوئی کاروبار نہیں کیا، 23 سالوں میں قرآن و سنت بیان کرتے رہے، صحابہ مصطفیٰ کی خدمت کرتے رہے، اسی سے رسول اللہ نے کھایا ہے پیا ہے۔ پھر اللہ نے آپ کی تنخواہ مقرر کی ہے مال خمس میں، پھر اللہ نے 5واں حصہ مال غنیمت میں رکھا ہے کہ یہ میرے پیغمبر کا حصہ ہے، اس میں میرے پیغمبر کا سارا حصہ مال فے۔ آج تک یہ باغ فدق کا جو جھگڑا رولا چل رہا ہے، یہ مال فے ہے جو پیغمبر کا حصہ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے سارے اخراجات مال فے سے ملتے تھے۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو جنگ کے بغیر حاصل ہو، جنگ نہیں ہوئی لیکن مال ملے، وہ سارے کا سارا رسول اللہ کو دے دیا گیا کہ آپ اپنے گھر کے اخراجات چلائیں، گھر کے معاملات چلائیں، جو تمہارے اخراجات سے بچ جائیں وہ غریب و یتیم و مہاجرین انصار کے مستحقین میں تقسیم کر دیں، یہ تمہارا اختیار ہے۔ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے اندر تقسیم ہوگا۔ سیدنا صدیق نے فرمایا نہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ مال غنیمت مال فے جو ہے باغ فدق جو ہے، اس سے اہل بیت کے خرچے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح مصطفیٰ کے زمانے میں چلتے رہے۔ جو آپ کے اخراجات سے بچے گا وہ غریب و یتیم و مسکینوں میں تقسیم ہو جائے گا، یہ حکومت کی تحویل میں رہے گا۔ سیدہ اس معاملے پر راضی ہو گئی، اہل بیت راضی ہو گئے، اہل بیت کے سارے خرچے باغ فدق کی آمدن سے چلتے رہے۔ کون کہتا ہے حصہ دیا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے فاطمہ الزہرا کو مال فے میں سے باغ فدق میں سے خرچ اخراجات پیسے نہیں دیے گئے؟ اخراجات چلتے رہے، جس بخاری میں یہ لکھا ہے اس بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ خرچے چلتے رہے۔ سیدنا علی نے کوئی کاروبار نہیں کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے کوئی کاروبار نہیں کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کاروبار نہیں کیا، آل جعفر، آل عقیل، آل ابی طالب نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ وہ سارے باغ فدق کی جتنی آمدن ہوتی تھی سرکار ساری آمدن کو اکٹھا کر کے سیدنا صدیق کو، عمر، پھر سیدنا عثمان، آل رسول کے ماہانہ سالانہ اخراجات پورے ادا کرتے، آل بیت اسی سے گزارا کرتے، اسی سے مال اپنا گھر کے معاملات چلاتے، جو بچتا وہ غریب و یتیم و مسکینوں میں مہاجر انصار میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ یہی سلسلہ رہا صدیق کی خلافت میں، یہی سلسلہ رہا سیدنا عمر کی خلافت میں، یہی سلسلہ رہا سیدنا عثمان کی خلافت میں، اور مزے کی بات ہے یہی سلسلہ رہا سیدنا علی کے اپنی خلافت کے زمانے میں، یہی معاملہ رہا ہے۔ لہذا زبانوں کو بند کیا جائے، خلفائے راشدین کی عزت عظمت تکریم کے خلاف کوئی جملہ نہ کہا جائے۔ آج بھی ایک کلپ چل رہا تھا کہ ہم ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ سن لو، اگر تم خلفائے راشدین کو، صدیق کو، عمر کو، عثمان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، ہم ایسے شخص کو مسلمان نہیں مانتے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جس کا ایمان صدیق پر بھی ہو، عمر پر بھی ہو، عثمان پر بھی ہو، شیر خدا علی حیدر قرار پر بھی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا پر بھی ہو، زینب ام کلثوم رقیہ پر بھی ہو، امی عائشہ، اماں خدیجہ، حفصہ، میمونہ، جویریہ پر بھی ہو، ساری ازواج مطہرات، بنات مصطفیٰ، صحابہ کرام، نواسان مصطفیٰ علیہ السلام، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے، جب تک ایک ایک شخصیت کا احترام نہیں ہو سکتا اس وقت تک کسی کے ایمان میں حلاوت، مٹھاس، روحانیت نہیں آ سکتی۔ ایمان کی بقا کے لیے صحابہ سے پیار ضروری ہے، ایمان کی بقا کے لیے آل بیت سے ایمان ضروری ہے۔ رب کی زمین پر ہمارا آل الحدیث اس کا یہ گروہ ہے، ہم اس مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں جس مٹی پہ میرے مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا۔ صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت تو بڑی عظمت والی ہستیاں ہے، ہم تو سواری کی، اس کپڑے کی، اس رومال کی، اس مٹی کی، اس خاک کی توہین کرنا بھی کفر سمجھتے ہیں جس مٹی پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قدم رکھا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہے۔ سنیے قرآن پاک، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ دم ایک صحابی نے کیے، دم کرنے کے بعد شفا ملی ہے، بکریاں ملی ہے، نہیں
کھائیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے، جو ہی پہنچے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کیا ہے، دم کیا ہے اور اس کے بدلے ہمیں یہ بکریاں ملی ہیں، ہمارے لیے یہ جائز ہیں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بلایا، پوچھا پہلے یہ بتاؤ آپ نے دم میں پڑھا کیا تھا؟ پہلے یہ بتاؤ دم میں پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم دس دئیے سنا دئیے تو دے وچوں تے اثر ہی مک جاندے، دم تے نہیں نہ دسیندا، یہ تے پیراں دی دس ہوندی۔ فرمایا کیا پڑھا تھا؟ دم سنو۔ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی سی، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیے، میں دم کیتے اللہ نو شفا عطا فرمائیے۔ فرمایا میرے پیارے تنوں کنے دسیا ہے کہ سورۃ اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور یہ سورت نہ دم کریں ہے۔ فرمایا محبوب جی میں اس قرآن دی سورت انتخاب کر کے پڑھ چھوڑے، اللہ نے شفا عطا فرما دیتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے، سورۃ رقا ہے، دم والی سورت ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے جڑا بندہ قرآن پاک دے دوسرے سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر اندر تلاوت کردا ہے اللہ دے گھر اندر شیطان دی رہائش نہیں ہون دیندا۔ شیطان آندا ہے اس گھر دے اندر، جدو بندہ گھر اندر داخل ہوندا ہے تے بسم اللہ پڑھدا ہے، شیطان آندا ہے ساڈا اس گھر اندر اج رات رہنا بھی رہائش بھی کوئی نہیں تے ساڈے واسطے کھانا بھی کوئی نہیں۔ جڑا بندہ گھر اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت کردا ہے، جڑا آندا ہے میرے گھر اندر سیب سایہ باہر دی کسر، کئی بندے باہر دی کسر ہوندی ہے گھر وچ، باہر دی کسر، کئی بندے ایویں کملے کٹھے ہو کے جوان بچیاں لئی پھرتے ہوندے مولویاں کول پیراں کول اینوں جی باہر دی کسر۔ میں ایک بندہ آندا جی ساڈی بچی نوں باہر دی کسر ہے، میں دام تے خیر اتنا نہیں کریندا، پھس گیا۔ میں کہ چلو آندا جی ہے تواڈے دوست جماعتی تے بچی بیمار اینوں باہر دی کسر ہے، میں کہ تہن کہنے دسیا اینوں باہر دی کسر؟ پیر تے تسی آپ ہو جنہاں پتہ لگ گیا بے اینوں باہر دی کسر، جن اینوں باہر دی کسر ہے میں کہ دی شادی جلدی کرو، جن کیوں؟ میں کہ اینوں باہر دی کسر آندا کی کریے؟ میں کہ شادی جلدی کرو، اینوں باہر دی کسر، اینوں گھر دی کسر نہیں، اینوں باہر دی کسر۔ وہ شادی ہو گئی، اللہ دی رحمت بچی ٹھیک ہو گئی، کیونکہ باہر دی کسر مک گئی۔ یہ جڑی باہر دی کسر ہوندی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوندی ہے، اس واسطے جوان بچیاں دا وقت دا نکاح کر دیو تو انشاءاللہ باہر دی کسر تو انج ہی محفوظ رہ جاؤ گے۔ یہ جڑا موبائل ہے ساری باہر دی کسر، جس جوان بچی کو موبائل گھر وچ موجود ہے سمجھو کہ دے کول 24 گھنٹے باہر دی کسر ہے۔ ہو سکتا ہے آج دورہ پیا یا کل دورہ پیا یا پرسوں دورہ پیا، دورے تو پہلے باہر دی کسر آن تو پہلے او دا نکاح کر دو، عزت نہ گھر چو رخصت کر دو تاکہ باہر دی کسر نہ رہے۔ صحابیات نو دے باہر دی کسر کو نہ ہی ہوتی، پتہ نہیں ہن ساڈیاں بہناں بیٹیاں کیوں باہر دی کسر ہوں۔ کسی صحابیہ نے کدے آ کے نہیں کہ یا رسول اللہ میں باہر دی کسر ہو۔ اثرات جادو دا ہونا حق ہے لیکن اس کا کوئی انداز بھی تو ہوتا ہے۔ سنو نبی علیہ رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جڑا بندہ سورۃ البقرہ گھر اندر پڑھتا ہے، کئی بندے آتے ہیں جیسا پڑھیے پھر سانڈ تے گھر بیماری مکی نہیں، نماز پڑھو تے سورۃ البقرہ اثر کرے نا۔ یہ گھر ادھا ٹبر بے نماز اند ہوئے سورۃ البقرہ پھر اتھے گی، سارے نمازی ہوو پھر سورۃ البقرہ پڑھو، کسے پیر دی لوڑ نہیں پہنی۔ پیرت ہے میں دکانداری بنائی بس ساڑھے بغیر کچھ حل ہی نہیں ہونا، اسی آواں گے تے مسئلہ حل ہوئے گا۔ سورۃ البقرہ خارج پڑھیے، مگر نئے سلسلے ہوتے تو صدیق پیغمبر کے بعد اپنا سلسلہ بنا کے آستانہ نہ بنا تھا، سیدنا عمر اپنا آستانہ بناتے، شیر خدا اپنا آستانہ بناتے، سیدنا عثمان اپنا آستانہ بناتے، آستانے نہیں بنائے، پیر ونڈے نہیں تقسیم نہیں کیتے۔ یہاں تو ایک باپ کے 4 بیٹوں اپنا اپنا علاقہ مرید ونڈ لیں، عرس بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے، اس سال عرس کی کمائی تیری، اگلے سال عرس کی کمائی میری۔ سیدنا علی روضہ رسول پر کمائی کرتے تو بتلاؤ کتنی کمائی ہوتی،
سیدہ فاطمہ تو ذرا مجاورہ بن کے محبوب کی قبر پہ بیٹھ جاتی، لوگ پیغمبر کی قبر پہ سونے لے آتے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا کی کوٹھی اور محلات ہوتے، پیغمبر کی قبر پر جناب کیا چڑھتے، اونٹ آتے، بکرے آتے، جانور آتے، پیسے آتے، سونے آتے، اور اہل بیت کے مال کے گھر کے اندر فراوانی ہوتی۔ یہ کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا کے گھر میں 3 روٹیاں، اور تینوں روٹیاں غریب مسکین یتیم کو دے دی۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، جن کے پاس قبر رسول جیسی مبارک قبر ہو، اس گھر میں جناب فاقہ ہو۔ یہاں جس کا دربار ہے، مزار ہے، اس کے گھر میں کیا کچھ نہیں ہے، سونا ان کے گھروں میں ہے، جیندہ لکھ دتے مریا 1.25 لاکھ، بزرگ فوت ہو چاہے ان کے تو جناب عید ہے، سونا یہاں، چاول یہاں، کھیرے یہاں، مٹھائیاں یہاں، پیسے، کاریں، گفٹ آ رہی، یہ سارا کچھ نصیب ہو رہا ہے ایک قبر، ایک گدی کی بنیاد پر۔ اگر یہ اسلام میں ہوتا، جائز ہوتا، اللہ کی قسم آل رسول سونے میں کھیلتے۔ پیغمبر کی قبر پاک ان کے پاس تھی، لیکن یہاں وہ مجاوری نہیں تھی۔ سورۃ البقرہ پڑھیے، گھر سے شیطان دوڑ جائے، نس جائے۔ اور پھر جمعے والا دن میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا جمعے والے دن بندہ سورۃ القاف پڑھدا ہے، قرآن پاک دی تلاوت فرماندا ہے، سورۃ القاف دی جمعے والے دن تلاوت کردا ہے، میری امت دے اندر سب تو بڑا فتنہ دجال دا ہے، اللہ نو دجال دے فتنے تو محفوظ رکھے گا جڑا بندہ سورۃ القاف ہر جمعے والے دن تلاوت فرماندا ہے۔ اس طرح ذرا پڑھیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر دے اندر داخل ہو کے بسم اللہ پڑھو، ہر کم دے اندر بسم اللہ پڑھو، دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، گھر اندر دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، جناب نماز اندر سورۃ الفاتحہ پڑھو، کوئی بیماری تکلیف پریشانی آ جائے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرو، گھر نو شیطان تو پاکیزہ رکھن واسطے گھر اندر روزانہ سورۃ البقرہ دی تلاوت کرو۔ اس طرح جمعے والے دن سورۃ القاف دی تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی دجال دے فتنے تو، جڑا دجال جتنے بھی دجال آن گے، ہر دجال دے فتنے تو اللہ تعالی محفوظ رکھے گا۔ جڑے جناب 3 قسم دے دجال آن گے، جھوٹے دجال آن گے، دجال دے فتنے تو محفوظ رکھے گا۔ سب تو بڑا فتنہ مسیح دجال والا ہے، وہ دے فتنے تو بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ یہ چاندے ہو کہ روزی جناب اولاد فاقے اندر نہ مرے، فاقے اندر نہ سوے، تے اپنی اولاد نو سورۃ الملک یاد کرا دو، تبارک الذی بیدہ الملک۔ امام البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث سے صحیح اندر وینت لے آندی ہے، جڑا بندہ سورۃ ملک دی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس نو تے دی اولاد نو فاقے تو بھی محفوظ کر لیندہ ہے، تے اللہ قبر دے عذاب تو بھی محفوظ فرما لیندہ ہے، قبر دے عذاب تو بھی محفوظ فرماندہ ہے۔ سورہ ملک دی تلاوت کر لیا کرو، جے پورے قرآن دے حافظ نہیں، قرآن دا کچھ حصہ تے سینے اندر محفوظ ہونا چاہیے ہے، قرآن یا کچھ صورتاں تے محفوظ ہونیاں چاہیے نے، قرآن دے کچھ حصہ تے محفوظ ہوئے، سورہ جناب ملک محفوظ ہوئے، سورہ القاف محفوظ ہوئے، دینے دے اندر سورۃ البقرہ دی تلاوت اپنے زندگی دا حصہ بنا لو، سورۃ الفاتحہ دی تلاوت اپنی زندگی دا حصہ بنا لو، آگے بڑھیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ سورۃ الاخلاص نال محبت کردا ہے، سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، جڑے ہر بندے نو آندی، ہر پڑھے ان پڑھ نو آندی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک واری پڑھن نال اللہ 10 پارے قرآن دے پڑھن دا ثواب دیندا ہے، جڑا 3 واری پڑھ دے اللہ پورے قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ ایک حدیث ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تے معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ، یہ دوسرا صحابی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ بن معاویہ نے ابے دا نام بھی معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گیا، جو ہی جنازہ پڑھا کے آپ واپس پلٹے تے سامنے ویکھیا تے آپ نو جبریل علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی۔ فرمایا جبریل تسی آئے ہو جنازے اندر؟ فرمایا ہاں اے محبوب جی، میں کلا نہیں آیا، میرے نال 50,000 فرشتہ معاویہ دا جنازہ پڑھنا آیا ہے۔
50,000 فرشتے جدے جنازے 2 بندے آ جان نا، 2 بندے مواعد ہون تے اللہ اس میت دے گناہ معاف کر دے، تے جدے جنازے 50,000 فرشتہ ہوئے جنہ کدے گناہ کیتا ہی شرک تے دور دی بات ہے، عام گناہ بھی نہیں کیتا، تے امام الملائکہ سید الملائکہ جبریل خود آئے ہون، میت صحابی دی ہوئے امام محمد مصطفیٰ ہون، مقتدی جبریل ہون، 50,000 فرشتہ ہوئے، فرمایا کیوں آئے ہو؟ کیڑی شان، کیڑی خوبی، کیڑا وصف، کیڑا عمل ہے اس میرے صحابی معاویہ دا جدے جنازے 50,000 فرشتہ جبریل دی قیادت چاہے؟ فرمایا محبوب جی یہ سورۃ الاخلاص نال محبت کردہ سی، یہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھدا سی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محدثین نے لکھا ہے اس کی یہ 2 جو صفات ہیں احد اور صمد، یہ پورے قرآن میں پورا قرآن پڑھ جائیں کسی ایک صورت میں یہ 2 صفات اکٹھی نہیں ہوئی، اسی صورت میں یہ دونوں صفات ہیں، یہ دونوں صفات ہر صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، احد کا معنی ہے اکیلا، الصمد کا معنی ہے بے نیاز و کامل، اس کا معنی کیا ہوگا کہ جو صفت ہے رحمان ہونے میں وہ احد، رحیم ہونے میں وہ اکیلا ہے، اور رحمان ہونے میں وہ اکیلا ہے، عباد معبود ہونے میں وہ اکیلا ہے، مسجود ہونے میں وہ اکیلا ہے، الغفار ہونے میں وہ اکیلا ہے، القہار ہونے میں وہ اکیلا ہے، اور تمام صفات کے ساتھ الصمد صفت بھی جڑ جائے گی کہ وہ اکیلا بھی ہے اور کامل بھی ہے، ہر صفت میں کامل ہے، قہار ہونے میں کامل ہے، جبار ہونے میں کامل ہے، مہیمن ہونے میں کامل ہے، العزیز ہونے میں کامل ہے، الحکیم ہونے میں صمد ہے، بے نیاز اور کامل ہے، لہذا ہر صفت کے ساتھ یہ دونوں صفتیں جڑی ہوئی ہیں، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کی عزت ہے، عظمت ہے، جس کو اور کوئی قرآن کی سورت یاد نہ ہو، فاتحہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص ہی نماز میں پڑھتا رہے، ایک صحابی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کرتا تھا، صحابہ نے شکایت کی یہ ہمارا امام ہے قرات قرآن سے کرتا ہے، لیکن جب قرآن کی قرات کہیں سے پڑھ کے مکمل کرے ختم کرتا ہے سورۃ الاخلاص پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتا ہے، کبھی قرات سے پہلے کبھی قرات کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ کے آگے قرات کبھی شروع کر دیتا ہے، کبھی پوری قرات مکمل کر کے پھر سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ یہ عجیب امام ہے، ہر رکعت جب مکمل کرے تو سورۃ الاخلاص پڑھے، آپ نے فرمایا میرے پیارے یہ کیوں کرتا ہے؟ یا رسول اللہ اس سے محبت بہت زیادہ ہے، فرمایا خوش ہو جا اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ اخلاص، جب اخلاص پڑھے صرف تو اس کے لیے جنت ہے جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو جائے، قرآن کے خادم بن جاؤ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بن جاؤ، قاری قرآن بن جاؤ، حافظ بنو، عالم بنو یا متعلم بنو، نہیں بن سکتے تو ان کے لیے دعائیں کرنے والے ان کے معاون بن جاؤ، اللہ کی ہر پوری مخلوق کی لعنت سے محفوظ ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام ساری دنیا ملعون ہے، ساری دنیا کی جو شے اس پر لعنت کی گئی ہے، ایک عالم لعنت سے محفوظ ہے، ایک پڑھنے والا طالب علم لعنت سے محفوظ ہے، دوسری ہر وہ چیز لعنت سے محفوظ ہے جو ان کی معاون بن جائے، ان سے محبت کرنے والی بن جائے، آیا کرے، بیٹھا کرے، سنا کرے۔ اور پھر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ قرآن دی آخری 2 سورتاں نبی علیہ السلام دی حدیث سنی، آپ علیہ السلام نے اوپر جادو دے اثرات ظاہر ہوئے، بعض لوگوں نے انکار کیا، اہل سنت کے عقیدے سے ہٹے ہیں اور انکار کیا کہ جادو نبوت کے خلاف ہے، نبوت پر جادو نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی و مالک، احمد بن حنبل، تمام محدثین فقہائے امت اس بات پر متفق گزرے ہیں یہ فتنہ جناب ہے، یہ معتزلوں کا فتنہ جو ہے یہاں داخل ہو رہا ہے، گمراہ لوگوں کا یہ فتنہ ہے، پوری امت کا اتفاق ہے اور اس مسئلے پر کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں تو قرآن کی نص موجود ہے کہ جب آپ کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینک
پھینکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھیاں رسیاں جب انہوں نے پھینکی تو وہ سانپ کی صورت میں نظر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے کو ہٹے۔ آپ کی آنکھوں پر وہ اثرات زہر ہو چکے تھے جو انہوں نے جادو کیا تھا۔ پھینکیاں رسی تھیں وہ سانپ بن گئی، لاٹھیاں پھینکی تھی وہ سانپ بن گئی۔ جب وہ رسیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے کو ہٹے، دوڑنے لگے۔ آواز آئی موسیٰ دوڑنا، آگے بڑھو، ڈرو نہ، اپنی لاٹھی سوٹو، پھینکو، اور ہم کس طرح ان کے اس جادو کی اثرات کو زائل کرتے ہیں یہ قرآن میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آنکھوں پہ یہ وجود پر ایسا خیال آ رہا تھا کہ یہ دوڑتی ہوئی ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں ہے، آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ یہ میں نے کام کیا ہے جبکہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ یہودیوں نے آپ پر جادو کے کلمات پڑھے، آپ جناب بالوں مبارکوں کو لے کر اس پر گریں لگائیں۔ قرآن پاک میں پوری وہ تفصیل آخری 2 سورتوں میں موجود ہے۔ اگر ایسا ناممکن ہوتا پھر یہ آیات، یہ صورتیں نازل نہ ہوتی۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ پر جادو کے اثرات جو مشہور ہے وہ مدینہ پاک میں ہوئے اور یہ صورتیں تو مکہ پاک میں نازل ہوئیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی اسی طرح ہے، مکہ میں نازل ہوئی، نماز جا کے سورۃ الفاتحہ فرض ہوئی مدینہ طیبہ میں۔ جب آپ علیہ السلام نماز با جماعت فرض ہوئی، پھر سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، کئی آیات 2 مرتبہ، کئی مرتبہ وہی آیات نازل ہوئی۔ پیغمبر کو تسلی کے لیے، پیغمبر کو پچھلے واقعہ کو یاد کروانے کے لیے سورت اگر سو معوذتین آخری 2 صورتیں قرآن کی اگر مکہ میں نازل ہوئی ہیں تو کوئی اس میں قباحت و حرج والی بات نہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ جب مدینہ میں آپ پہ جادو کے اثرات ظاہر ہوئے اس وقت جبریل آئے، محبوب دوبارہ وہی صورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی نا، وہی صورتیں آخری 2 صورتیں پڑھو، اور جو پڑھتے جاؤ گے تو اللہ شفا دیتا جائے گا۔ 11 گریں لگی ہوئی تھیں، آپ پر جادو کے اثرات ظاہر ہو چکے تھے۔ جبریل آئے، پیغمبر کے پاس بیٹھے اور پڑھا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جبریل پڑھتے گئے، محبوب کی گریں کھلتی گئی، اللہ شفا عطا فرماتا گیا۔ نبی علیہ السلام نو دم آگے جبریل علیہ السلام نے کیتا ہے۔ اس حدیث تو ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دم کرنے والا جنہوں دم کیتا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نو دم کرنے والے جبریل نے، جڑا دم کر رہا ہے او دی شان گھٹ ہے، او مرید ہے، تے جنہوں دم کیتا جا رہا ہے او ساری کائنات دا پیر دا مطلب ہے کدے کدے مرید بھی دم کرے کس نو؟ پیر کے دے کولو دم کرے، پیری تے بیمار ہوندا ہے نا، پیر نو نزلہ لگدا ہے، پیر نو کرونا ہوندا ہے، پیر بیمار ہوندا ہے، پیر نو بخار چڑھدا ہے، پیر معذور ہو سکدا ہے، پیر دا ہاتھ معذور ہو سکدا ہے، پیر دا پیر محفوظ ہو سکدا ہے، پیر دا جناب سر جناب معذور ہو سکدا ہے، پیر دی گردن جناب معذور ہو سکدی ہے، پیر دا وجود جناب معذور ہو سکدا ہے، پیر بے اولاد ہو سکدا ہے، پیر دے اوتے جناب کینسر ہو سکدا ہے، پیر نو جناب ہر قسم دی بیماری آ سکدی ہے تے انہوں بھی دم دی ضرورت پے سکدی ہے۔ جدوں پیران دے پیر کائنات دے پیر سید العالمین اولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دم کون کر رہے ہیں؟ جبریل۔ دم کون کر رہے ہیں؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہذا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا ہے میرے بھائیو، جسمانی شفا، روحانی شفا۔ اگر چاہتے ہو کہ گھروں میں رحمت برکت آئے، ایک ہی طریقہ ہے، اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اولاد کو قرآن جناب سکھاؤ، اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کرو، قرآن کے ذریعے دم کرو، قرآن کے ذریعے برکت تبرک حاصل کرو، قرآن سے شفا حاصل کرو، قرآن سے جنات کو بھگاؤ، قرآن سے جادو کے اثرات کو ختم کرو، قرآن سے دجال کے فتنوں سے محفوظ رہو، قرآن پر عمل کرنے سے قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رہو۔ قرآن دنیا میں بھی ساتھی ہے، آخرت کا بھی ساتھی ہے، یہ جنت میں ساتھ لے کے جائے گا، جنت کے درجات کی بلندی کا سبب و ذریعہ بنے گا، والدین کو اللہ سنہری تاج پہنائے گا،
قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، جنت میں پڑھتے جاؤ گے، درجات چڑھتے جاؤ گے، یہ سارا شرف قرآن میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے پیار محبت نصیب فرمائے۔ یہ چند صورتوں کے وہ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ فضائل بیان کرتے ہیں سورہ یاسین کے حوالے سے کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ یاسین مردے پر مرنے والے پر پڑھے تو وہ جلدی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جان جلدی سے نکل جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے خلاف شرع ہیں، قرآن و سنت سے صحیح حدیث سے یہ باتیں ثابت نہیں ہے۔ جس صورت کے بارے میں جو فضیلت ثابت ہے اس وقت میرے علم میں جو حاضر ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ القاف ہے، سورۃ التکویر ہے، سورۃ اذا السماء انفطرت ہے، اذا السماء انشقت ہے، اذا السماء انفطرت ہے۔ یہ تین صورتیں پیغمبر نے فرمایا اگر تم نے قیامت کا منظر دیکھنا ہو، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو ان صورتوں کو پڑھا کریں۔ یا سورہ ملک کی فضیلت حاصل ہے، یا پھر نبی علیہ السلام سورۃ الجمعہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے جناب جمعے کی نماز میں، یا سورۃ الدار سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، یا فجر کی نماز جمعے والے دن سورۃ السجدہ سورۃ الدار پڑھا کرتے تھے۔ لیکن فضیلت جو ہے وہ سورۃ اخلاص کو ہے، فضیلت جو ہے آخری دو قرآن پاک کی صورتوں کو ہے، فضیلت جو ہے وہ سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ کو ہے، فضیلت جو ہے وہ آیت الکرسی کو ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پڑھے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، موت آئے گی وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو تمہارا مال چوری سے محفوظ رہے تو جناب آیت الکرسی پڑھا کرو، یہ پیغمبر علیہ السلام نے وظائف سکھلائے ہیں۔ یا سورۃ البقرہ کی آخری چند صورتوں کی فضیلت، آخری رکوع کی فضیلت حدیث میں موجود ہے، اس کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ فضائل تھے قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے جو میں آپ نے کے سامنے رکھے تاکہ آپ کے ذہن میں ان کی محبت، ان کا پیار، ان سے تعلق، ان سے تمسک آپ کو اور آپ کی اولاد کا قائم ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا